وہ نہیں جانتی تھی کب اور کیسے بے ہوش ہو گئی اور کیسے اسے کمرے تک لایا گیا، پر جب ہوش آیا قریب ہی فارس موجود تھا، تو کیا وہ لایا اسے کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے میں یہاں کیوں ہوں؟ حیران ہوتی وہ ارد گرد دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے ڈاکٹر کو بلایا ہے، ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے وہ، ورنہ اب تک اس کمرے میں ہوتی، فی الحال تو باہر الگ تماشا شروع ہے۔ منہ بنائے وہ آئرہ کو پریشان کر گیا۔ کیوں، کیا ہوا بتاؤ بھی؟ اس کا سوال فارس کو نظریں جھکانے ہر مجبور کر گیا۔ وہ دادو، وہ کہہ رہی ہے میرا اور تمہارا آئی مین ہمارا بیبی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کچھ زیادہ ہی شرم آ رہی تھی اسے۔ وہیں آئرہ شوکت ہوتی بالکل سفید پڑ گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، ایسے کیسے میرے پیٹ میں بیبی آ گیا؟ نہیں نہیں، میں نہیں کر پاؤں گی، ابھی عمر ہی کیا ہے میری۔ خوف سے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ رونا شروع ہو گئی، ڈر کے باعث اس کی آنکھیں سیاہ پڑ چکی تھی۔ اس کا خوفزدہ ہونا فارس کو بھی ڈرا گیا۔ یار ریلیکس ہو جاؤ، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ویسے بھی ہم دونوں سے صرف ایک دفعہ وہ غلطی ہو گئی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بیبی اتنی جلدی تھوڑی ہوگا، تم پلیز خود کو سنبھالو۔ وہ اسے سمجھانے میں جٹ گیا، پر آئرہ کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہیں دوسری سمت اہلوشا بار بار بہانے سے کمرے کے اندر جانے کی کوشش کرتی رقیہ بیگم سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں کیوں نہیں جا رہے وہ سب بھی؟ آئرہ اور فارس اکیلے کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لڑکی میاں بیوی اور بچے کے درمیان ہڈی کیوں بننا چاہتی ہو؟ کوئی اندازہ ہے تمہیں کتنا نازک وقت ہے یہ؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے تاکہ اپنی خوشی بانٹ سکیں، ایک دوسرے کو سنبھال سکیں۔ اب بھی غصے سے رقیہ بیگم نے اسے ڈپٹ دیا، جس کی سوئی کمرے کے اندر جانے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ارے رقیہ میڈم، آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ کچھ بھی کنفرم نہیں ہے، ابھی ازما کی بات پر جا رہی ہیں آپ۔ ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ان دونوں کی شادی کو، بار بار آپ اس بات کو ریپیٹ کرنا بند کر دیں، کیونکہ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تب آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ کب سے خاموش کھڑے ثاقب صاحب سنجیدگی سے بولے، نہ جانے کیوں وہ اتنے بیزار دکھائی دیتے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ثاقب؟ بجائے دا کرنے کے اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ میری سوچ درست ہوگی۔ اس ایک دن کا برسوں سے انتظار تھا مجھے، اب تو بس اپنی ہوتا بہو کے نخرے اٹھاؤں گی میں، اس چھوٹی سی جان کو گود میں اٹھانا ہے مجھے۔ ان کے چہرے سے خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا، صرف اس بات کو کرتے ہی بھرپور مسکراہٹ در آئی ان کے چہرے پر، جو اہلوشا کا دل جلا گئی۔ اف دادی پلیز بس ہی کر دیں آپ، جب فارس ہی اسے پسند نہیں کرتا پھر بچے کی کیا ویلو؟ بہت سی زندگیاں برباد ہوگی، سب ختم ہو جائے گا، سو آپ یہ دا کریں ایسا کچھ بھی نہ ہو، یہی ٹھیک ہوگا۔ وہ اس قدر جلی ہوئی تھی بغیر کسی لحاظ کے انتہائی بدتمیزی سے سب کے سامنے پھٹ پڑی، یہ تک احساس نہ کیا اس نے رقیہ بیگم سمیت سب کے سامنے سچائی بتا رہی ہے وہ کہ آئرہ اور فارس کی لو میرج نہیں، وہ تو جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ نہ جانے کیا کر دیتی۔ رقیہ بیگم کا غصہ سیکنڈوں میں پروان چڑھا۔ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، مجھے عادت نہیں اس قسم کے لہجے اور فضول باتوں کو سننے کی، آئندہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے تھوڑی تمیز سیکھ لینا، دوبارہ برداشت نہیں کروں گی۔ مجھ سے زیادہ فارس کو اور کوئی نہیں جانتا، میں سمجھتی ہوں اس کی ہر فیلنگ کو معلوم ہے مجھے، اس وقت اس سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں۔ سلگتی نظروں سے اہلوشا کو گھورتی وہ اس کی غلطی کا اسے احساس کروا گئی کہ دوبارہ ایسی کوشش بھی نہ کرے۔ وہ ازما بیگم اور ثاقب صاحب کافی حیران تھے۔ یہ تو چلے ٹھیک ہے رقیہ میڈم، پر جیسے کہ اس لڑکی نے کہا آئی تھنک فارس کا کوئی انٹرسٹ نہیں اس شادی میں، سنا ہے ایسے مجبوری کے رشتے زیادہ ٹائم تک نہیں چلتے، تمہاری سوچ بہت غلط ہے۔ کس نے کہا؟ اس سے پہلے رقیہ بیگم ثاقب صاحب کو جواب دے پاتی، ڈاکٹر کو آتے دیکھ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، کب سے ویٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کو لیے رقیہ بیگم فارس کے کمرے میں داخل ہوئے، تب انہیں وہ آئرہ کے پاس بیٹھا کوئی بات کرتا نظر آیا۔ تم باہر جاؤ فارس، ڈاکٹر آ گئی ہے۔ ان کے حکم کی تعمیل کرتا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، وہیں ڈاکٹر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ایک چیخ کی آواز کمرے کے اندر سے گونجی، جو باہر کھڑے نفوسے کو شوکت کر چکی تھی۔ گھبرا کر وہ دروازہ کھولے، اندھا دھند کمرے میں گھسا، اس کے پیچھے باقی کے لوگ بھی تھے، لیکن اندر ڈاکٹر کو رقیہ بیگم کے گلے لگے دیکھ فارس کے قدم وہیں تھم گئے۔ آئرہ نے غلب سے ڈوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا؟ ہوا کیا ہے؟ جواب دے دادو۔ عجیب سی بے چینی تھی اس کے چہرے پر۔ رقیہ بیگم مسکراتی ہوئی ڈاکٹر سے الگ ہوئی اور فارس کے پاس چلی آئے۔ میرے پیارے بیٹے، پہلے تو بہت شکریہ تمہارا جو میری خواہش کو پورا کیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد اس گھر میں پھر سے بچے کی کلکاریاں گونجے گئی، وہی خوشی واپس آنے والی ہے جس کی خاطر ترسیح میں بہت بہت بڑی خوش دے دی تم نے اپنی دادو۔ سب لوگوں پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، خاص طور پر ثاقب اور اہلوشا کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ بھاری قدموں کے ہمراہ فارس چلتا آئرہ کے قریب گیا، جو سر جھکائے ویسے ہی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ دادو جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟
وہ بات کی تصدیق اس کے منہ سے کرنا چاہتا تھا، بدلے میں ڈوپٹے کے اندر سے ہی آئرہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ حیرانگی سے فارس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے نہیں یار، مذاق کر رہی ہے آئرہ، معلوم ہے مجھے چلبی لڑکیوں کے متعلق ہر سچویشن میں مذاق کرنا لازمی ہے ان کا۔ آئرہ یار بند کرو یہ سب اور سچ بتاؤ مذاق ہے نا یہ تمہارا؟ نہ جانے ثاقب کو کیا ہوا جو آئرہ کے پاس جاتے اسے جھوٹا کہنے لگے۔ وہ سب کو ہی ان کا یہ برتاؤ عجیب لگا، خود آئرہ کو بھی دوپٹہ اوپر اٹھاتی وہ غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ مانتی ہوں میں شرارتی ہوں پر پاگل نہیں جو ایسا کوئی مذاق کروں، مجھے کیا ضرورت ہے انکل یہ سچ ہے آئی ایم پریگننٹ۔ وہ خود بھی کافی مطمئن اور خوش تھی، مگر آلوشا کے ساتھ ثاقب کو بھی جیسے صدمہ لگ گیا، جیسے سب کچھ چھین لیا گیا ہو ان سے۔